السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 29 لے کر آئے ہیں، پارٹ نمبر 29۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم لوگ مشق کریں گے، ابھی تک ہم نے جو کچھ پیچھے پڑھا ہے اس کو دہرائیں گے۔ یہ جو سبق ہے اس میں سارے پیچھے والی چیزیں ایک ساتھ دی گئی ہیں، آپ کو اس میں پہچان کے پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 6، مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین، یعنی اس میں حرکات بھی آئیں گی، حروف مدہ بھی آئیں گے اور حروف لین بھی آئیں گے۔ تو ان میں آپ کو پہچان کے پڑھنا ہے کہ یہ حرکت ہے، اس کو نہیں کھینچنا، کھڑا زبر کھینچنا ہے، الف کھینچنا ہے، حرکت کو زیر نہیں کھینچنا اور کھڑی زیر کھینچنا ہے، یا مدہ کھینچنا ہے اور یا حرف لین نہیں کھینچنا ہے، نرم آواز سے جلدی پڑھنا ہے۔ تو اس میں آپ کو ساری چیزیں پہچان کے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے پیچھے والے سبق اچھے سے یاد کر لیے ہیں تو آپ کو یہ پیش پڑھنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس میں پیچھے والا ہی سب دیا گیا ہے، بس آپ کو پہچاننا ہے۔ اس میں ایک ساتھ دیا گیا ہے تاکہ آپ پہچانیں کہ اس کو نہیں کھینچنا ہے، اس کو کھینچنا ہے تھوڑا۔ آپ اس کو پڑھیں گے پورا ایک ساتھ میں تو کہیں پہ آواز نہیں آپ کو لمبی کرنی، کہیں پہ آواز لمبی کرنی، یہی اس میں مشق ہے آپ کی۔ اور یہ پیج آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ اس پیج میں اگر اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے مطلب یہاں تک کہ آپ نے سارے سبق اچھے سے یاد کر لیے ہیں۔ تو یہ ہے با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، دیکھیے فرق، اس کو نہیں کھینچنا، با 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 ایسے، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی، با یا زبر بئی۔ دیکھنے میں دونوں با یا، لیکن اس میں با کے نیچے زیر ہے اور اس میں با کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر جزم ہے، دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن اس میں زبر ہے اس سے پہلے اور اس سے پہلے زیر ہے۔ حروف مدہ میں زیر پہلے ہوتا اور حرف لین میں زبر، یہی پہچان ہے دونوں میں۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، با واو زبر بو۔ نرم آواز سے جلدی ادا کرنا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، فرق پیش اور زبر کا ہے۔ واو سے پہلے زبر ہے تو حرف لین، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو حروف مدہ۔ الٹا پیش برابر کھینچتے ہیں حروف مدہ کے، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو بھی حروف مدہ کی طرح ہی کھینچ کر پڑھنا ہے، اور ان کا شمار حروف مدہ میں ہی ہوتا ہے، ان کا کوئی الگ سے قاعدہ نہیں ہے۔ جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی۔ تو آپ کو اس کو پہچان کے با با با، بی بی بی، بئی، بو 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 بو، جو جو، جی جی جئی۔ آپ کو ہجے سے پڑھنا ہے اور بغیر ہجے بھی پڑھنا ہے متن سے، یعنی آپ کو اپنی آواز کا بیلنس بنا کے رکھنا ہے، یعنی با با با، نہ ہی با نہ ہی با، کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، پیار سے با، بی بو با۔ اس کو ایسے اس طریقے سے آپ کو پوری بہت مشق کرنا ہے اس کی، یہ آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے پیچھے تو الگ الگ کر کے پڑھ لیے ہیں، لیکن اس میں ایک ساتھ آئے ہیں، آپ کو پہچاننا ہے، اپنے ذہن میں اس کو بسانا ہے، مائنڈ میں اپنے، یہ حرکت زبر کو نہیں کھینچنا، یہ آپ کو بالکل مائنڈ میں اپنے بسا کے رکھ لینا ہے۔ اگر یہ جتنا اچھا آپ اس کو ابھی ریوائز کر لیں گے، آگے آپ کو اتنی ہی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے تھوڑی مشق اس میں کر لیتے ہیں، ساری چیزیں مکس ہیں، آپ کو پہچان کے ہجے کرنا ہے، ہجے آپ کو ضرور کرنا ہے، اور ہجے کی پریکٹس بہت کرنا ہے۔ ہجے جتنے اچھے ہوں گے آپ اتنا ہی اچھا آگے پڑھ سکیں گے۔ ہجے آپ کو اچھے یاد ہوں گے، کتنا ہی مشکل الفاظ ہوں گے، کتنا ہی مشکل ورڈ ہوگا، آپ اس کو ہجے کر کے پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، خلق، دیکھیے تینوں زبر ہے، نہیں کھینچنا ہے، خلق خلق، خا قا، ان سب کی آواز پہ دھیان دینا ہے، ایسا نہیں کہ کھلا کا بولنے، کھلا کا نہیں ہے، خلق، خا کو حلق سے نکالنا ہے، حلق کے جو شروع والے حصے سے، خا، اور یہ قاف، خلق، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، واو زبر و، اذا و، قاف زبر قا، اذا وقا، با زبر با، اذا وقب، اذا وقب،
زال میں آپ کو ایزا بولنا ہے، ایزا نہیں بولنا ہے، ایزا زبان کو ہلکی سی نوک اس کی دونوں دانتوں کے درمیان میں، ایزا ایزا وقاب، قاف کو دھیان دینا ہے اور زال پہ ایزا وقاب، یہ نہیں کھینچنا اور زال کو کھینچنا، یہ بہت ہی ضروری ہے، آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو بالکل ویسی ہی آواز نکالنی ہے، ایزا وقاب اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا میں بتا رہا ہوں۔ واو زبر و، حمزہ زیر ای و ای، زال الف زبر ذا و ایذا، قاف پیش قو و ایذا قو، را زیر ری و ایذا قوری، حمزہ زبر ا و ایذا قوری ا و ایذا قوری ا، قوری آ کو نہیں کھینچنا ہے اور زال الف زبر ذا کو ہی صرف کھینچنا ہے، و ایذا قوری ا، کیونکہ یہاں پہ حروف مدہ ہے اور باقی سب حرکت ہیں۔ یہ حمزہ زبر آ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب ہم نے حرف کو پہچانا تھا کہ حمزہ یا کی شکل میں آئے گا تو حمزہ کو ہی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، تو حمزہ کو یہاں پہ پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، قوری یا کی آواز نہیں نکلے گی، قوری ا و ایذا قوری ا، واو زبر و، کاف زبر کا و کا، واو الف زبر و کا و، یہاں وا کو نہیں کھینچنا، یہاں پہ وا کھینچنا ہے، عین زیر عی و کواعی، با زبر با و کواعبا و کواعبا، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دونوں حروف مدہ ہیں، یا کو بھی کھینچنا اور یہاں پہ بھی یا کو، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، فی جی دی ہا، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقولو، یقولو، اس میں دھیان دینا ہے آپ کو، قاف واو پیش قو ہونا ہے، قاف واو پیش قو، لوگ کیا پڑھتے ہیں زیادہ تر، یقولو، یقو نہیں یقولو، آواز بالکل سیدھی سامنے جانا چاہیے، یقولو معروف پڑھنا ہے۔ تو اس کو ایک بار اب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں بغیر ہجے، خلق، خلق، اذا وقب و ایذا قریء و کواعب فی جیدها یقول، آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جتنا جہاں پہ کھینچنا ہے بار بار پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں، یہ کہیں الگ سے نہیں بنائے گئے ہیں، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سب قرآن سے ہی لیے گئے ہیں، بس الگ الگ چھوٹے چھوٹے، تاکہ آپ اس میں سمجھ سکیں، آپ اس کو سمجھنے لگیں گے، قرآن میں بھی جب ایسے الفاظ آئیں گے تو آپ اس کے ہجے کر کے پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ ہجے بھی صحیح کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد میں اس کی آواز متن میں بھی ویسے ہی نکالنا ہے، یعنی واو زبر وا، واو زبر وا، کاف زبر کا و کا، ایسے نہیں بولنا ہے آپ کو، واو زبر وا، کاف زبر کا و کا، حرکت کو نہیں کھینچنا تو ہجے میں بھی نہیں کھینچنا آپ کو، یہاں پہ واو الف زبر و، اب جیسے ہم نے ہجے کیا تو اسی کو ملا دینا ہے، و کا و، اس کو نہیں کھینچا تو و کا و، عین زیر عی و کواعی، با زبر با و کواعبا، ہجے آپ اچھے سے کریں گے انشاءاللہ متن بھی آپ کے منہ سے اچھا ہی نکلے گا، کیونکہ ہجے کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ متن ایک بار میں نہیں پڑھ پائیں گے تو ہجے کر کے اپنی زبان سے پریکٹس کریں اور وہی پھر آپ بغیر ہجے بول دیں آپ اس کو، تو ہجے کرنے کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو آپ لوگ اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کریے، پہچانیے اس کو پورا یہ، اور اس کو بھی یہاں تک آپ یاد کر لیجیے۔ آج ہم نے یہی 2 لائنیں پڑھائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے نیچے والا پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس آپ کو بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سبق تھوڑے پریکٹس زیادہ مانگتے ہیں، کیونکہ ان میں آپ کو پریکٹس ہی کرنا ہے، آپ پہچانتے سب کچھ ہیں لیکن پریکٹس جتنی زیادہ کر لیں گے تو آپ جو پیچھے پڑھا ہے سب اچھے سے ریوائز ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔